پروگرام کے بعد بینکوں سے مناسب شرح سود پر قرض ملے گا، وزیر مملکت برائے خزانہ۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے امید ظاہر کی ہے کہ IMF پروگرام جلد منظور ہو جائے گا۔ ستمبر میں پاکستان IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے ایجنڈے میں شامل ہو جائے گا۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ جلد پاکستان کے لیے IMF پروگرام منظور ہو جائے گا۔ IMF پروگرام میں جانے کے بعد کمرشل بینکوں سے مناسب شرح سود پر قرض مل سکتا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی حکام پر امید ہے کہ ستمبر میں پاکستان کو $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مل سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بلوچستان میں شہید ہونے والے شہداء پیکج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بلوچستان میں شہید ہونے والوں کے لیے شہداء پیکج کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہشت گردی کے پے در پے واقعات میں 37 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں فائرنگ اور بم دھماکوں کے واقعات اتوار اور پیر کی درمیانی شب رپورٹ ہوئے، جن میں درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ KP حکومت دونوں واقعات میں شہداء پیکج کا اعلان کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کی امدادی رقم دی جائے گی۔ ایران میں پاکستانی زائرین کی ایک اور بس کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 48 زخمی۔ ایران میں پاکستانی زائرین کو لے جانے والی بس کی ٹرک سے ٹکر، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 48 زخمی ہو گئے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے حوالے سے پاکستانی زائرین 40 میں شرکت کے لیے ایران کے راستے عراق جا رہے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بس صوبہ فارس کے شہر میں صوبہ کرمان کے سرجان کے درمیانی مرکزی سڑک پر ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 48 کے قریب زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ترمیمی بل قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ترمیمی ایکٹ 2024 وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تالر نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل گراس روٹ پر سروسز فراہم کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بل سے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے یونین کونسل کی سطح پر زیادہ نمائندگی دینے والے لوگوں کے کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ قومی اسمبلی سے منظور بل کے تحت ہر یونین کونسل 15 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ یونین کونسل چیئرمین، وائس چیئرمین، 9 جنرل ممبران کے علاوہ خاتون، نوجوان اقلیت اور ٹیکنوکریٹ یا مزدور ممبران پر مشتمل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے ریلیف والا بجلی بل سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے خوشخبری آ گئی۔ مریم نواز نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میری وزیر اعلیٰ عوام کو ہر ممکنہ حد تک ریلیف دے رہی ہیں۔ مخالفین الزام تراشی اور جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں، جبکہ مریم نواز خدمت کی سیاست کرتی ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ثابت کر دیا کہ جہاں چاہ وہاں راہ۔ واضح رہے کہ پیر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پرائس کنٹرول پر خصوصی اجلاس ہوا تھا، جس میں مریم نواز نے صوبے میں پرائس کنٹرول پر اظہار اطمینان کیا تھا۔ PTI خیبر پختونخوا میں اختلافات، عاطف خان اور شیر علی ارباب پارٹی عہدوں سے فارغ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اراکین اسمبلی عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا۔ عاطف خان PTI پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی ارباب ضلع پشاور کے صدر تھے۔ عاطف خان کی جگہ ارباب عاصم کو پاکستان تحریک انصاف پشاور ریجن کا صدر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ عرفان سلیم کو PTI ضلع پشاور کا صدر اور شہاب ایڈوکیٹ کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ بلوچستان میں جو ہوا یہ کھلی دہشت گردی ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، حافظ نعیم الرحمان۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بلوچستان میں گاڑیوں سے اتار کر معصوم لوگوں کو قتل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ کھلی دہشت گردی ہے، اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں تو ہر باضمیر شخص ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر ہم سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن لوگوں کی زبان اور برادری کی بنیاد پر شناخت کر کے قتل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو ہوا یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ کھلی دہشت گردی ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں، جاؤں گا تو کرکٹ کے معاملات ٹھیک کروں گا، محسن نقوی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی موجود نہیں ہے، میں جاؤں گا تبھی کرکٹ کے معاملات ٹھیک کر کے جاؤں گا اور ٹھیک ہوں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے سب معاملات کو ٹھیک کر کے ہی جاؤں گا، خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں، فکس کر کے جاؤں گا۔ چیئرمین پی سی بی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے آئے ہوئے 5-7 ماہ ہوئے ہیں، میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں۔ وقار یونس نے مینٹور کے حوالے سے مدد کی ہے، وہ 3 سے 4 ہفتے ایڈوائزری کریں گے۔ آج رات سے 31 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق کراچی میں بارش کا سلسلہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا۔ 28 اگست کے بعد مونسون کے سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان ہے اور 28 اگست کے بعد 150 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج شام اور کل صبح شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کا کم دباؤ ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں بھارتی گجرات میں ہے۔ سسٹم کے زیر اثر مونسون ہوائیں سندھ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔